السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن پاک، قرآن مجید ایک بہت مقدس کتاب ہے، اور جس کو پڑھنا، جس کو سمجھنا، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک توجہ سے پڑھے اور اس کو سمجھے کہ اللہ پاک قرآن میں ہم سے کیا باتیں کر رہے ہیں، قرآن کے ذریعے سے وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اپنی کیا بات ہم تک پہنچا رہے ہیں وہ قرآن کے ذریعے سے۔ اور قرآن مجید پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں جو ہماری زندگی کو بہت چینج کر سکتے ہیں، جس کے بہت اچھے اثرات ہماری زندگی میں شامل، اس کے بہت اچھے اثرات ہماری زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید ویسے تو پڑھتا تو ہر کوئی ہے، قرآن مجید پڑھنا تو سبھی کو آتا ہے، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو صرف پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، قرآن مجید کوئی عام پڑھائی کی طرح نہیں ہوتا، جیسے لائک بک ریڈنگ۔ اگر آپ کوئی بک ریڈ کر رہے ہو تو اس میں بس زیادہ تر کچھ ٹاپکس میں یہی چیز ضروری ہوتی ہے کہ آپ بس اس کو ریڈ کر لو بس، لیکن سمجھنا اس میں ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن پاک ایک وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ بھی آنا چاہیے کہ جو لفظ آپ پڑھ رہے ہو اس کے کیا معنی ہیں، اور اس لفظ میں کیا کیا چیزیں، اس لفظ میں کس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید جتنا پڑھو آپ، جتنی بار، جتنی دفعہ پڑھو، اس کے بے شمار فائدے ہیں، کبھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، فائدے ہی فائدے ہیں۔ ویسے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت روزانہ کریں، لیکن بعض دفعہ اسکیجول بہت ٹف ہوتا ہے، ٹائم نہیں نکل پاتا۔ ویسے تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ فجر کے ٹائم، کیونکہ فجر کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ویسے ہی بہت برکت والا ہوتا ہے، اور لیکن قرآن پاک فجر کے ٹائم پہ پڑھنے سے بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ اور جو ہے وہ یہ میرا ایکسپیرینس آزمایا ہوا ہے کہ فجر کے ٹائم قرآن پاک اگر آپ ڈیلی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک، اگر چلو بھلے آپ ایک رکوع ہی، ایک آیت ہی صحیح، ایک آیت ہی پڑھو، لیکن آپ قرآن کو اٹھاؤ، فجر کے ٹائم پڑھو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف فجر کے ٹائم ہی پڑھو، پورے دن میں آپ کا جب ٹائم ملے، آپ جب ایزیلی پڑھ سکو پڑھو، لیکن فجر کے ٹائم کوشش کرو کہ مسٹ قرآن مجید کو پڑھو، سمجھو، اس کو وقت دو، بھلے ایک آیت ہی صحیح، لیکن فجر کے ٹائم قرآن پاک کو پڑھنے کی بہت زیادہ برکتیں ہوتی ہیں۔ اس سے آپ کے رزق میں، مال میں، ہر چیز میں برکت ہوتی ہے، اور اس کو پڑھنے کے بے انتہا فائدے ہیں۔ فجر کے ٹائم ویسے بھی بہت ثواب ہے، پڑھنے کا بہت فائدے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ آپ ویسے تو فجر کے ٹائم پڑھیں، لیکن اب فجر کے ٹائم نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو جب ٹائم ملے آپ پڑھیں۔ ایٹ لیسٹ اپنا یہ ٹارگیٹ، ایک گول سیٹ کر لیں کہ آپ کو قرآن شریف کی تلاوت ہر روز ایک دفعہ، ہر دن میں ایک دفعہ تو ضرور کرنی ہے، روزانہ کرنی ہے۔ یہ آپ اپنا ٹارگیٹ سیٹ کر لیں، جیسے ہم پڑھائی کا ٹارگیٹ سیٹ نہیں کرتے، ہمارے ایگزامز ہونے والے ہوتے تو ہم سیٹ کرتے ہیں کہ یار ہمیں آج یہ چیپٹرز ہمیں آج کے دن کرنے ہیں، پھر کل ہمیں دوسرے چیپٹرز کرنے ہیں۔ اس طرح سے اپنا قرآن پڑھنے کا اور اس طرح سے اپنا ذکر و اذکار کرنے کا جو ہے وہ ایک ٹارگیٹ سیٹ کریں کہ ہمیں اس ٹائم، اس دن یہ تسبیحات پڑھنی ہیں، اور ہمیں اس ٹائم پہ قرآن پاک پڑھنا ہے، اور اس طرح سے اپنا جو ہے وہ ٹائمنگز اور اپنا وقت سیٹ کریں اللہ کو ٹائم دینے کا، اور ذکر اذکار کرنے کا، قرآن پاک پڑھنے کا۔ ویسے سب سے بیسٹ ٹائم فجر کا ہے، لیکن اگر کوئی فجر میں جیسے نہیں بھی پڑھ پاتا تو پورے دن میں ضرور ایک دفعہ تو قرآن کو کھول کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں۔ اچھا، قرآن پاک ویسے تو عام جو ہوتا ہے، جو بغیر ترجمے کا ہوتا ہے، وہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن ترجمے کے ساتھ بھی عادت ڈالیں قرآن کو ڈیلی پڑھنے کی، کیونکہ جتنا آپ سمجھ کے پڑھیں گے اتنا آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا، اور اتنا ہی آپ کے لیے زیادہ اچھا بھی ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے بے شمار فائدے ہیں، اور اس سے ایک طرح سے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک قرآن کے ذریعے آپ کو کن کن چیزوں سے منع کر رہے ہیں۔ اور قرآن پاک ایک مکمل کتاب ہے جس میں آپ کے لیے ہدایت موجود ہے۔ قرآن پاک پڑھنے سے بہت لوگوں کو ہدایت بھی ملتی ہے، ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی زندگی میں کیا کچھ غلط کر رہے ہیں اور
کیا کچھ ہم صحیح کر رہے ہیں اور ہمیں اپنی نیکیوں میں اضافہ کیسے کرنا چاہیے. مطلب قرآن مجید میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً آپ کی پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کس وے میں گزارنی ہے اور کس طرح اچھے کام کرنے ہیں، مطلب برائیوں سے، برے کاموں سے بچنا ہے، کیسے دور رہنا ہے. اور قرآن مجید ایک مکمل جو ہے وہ گائیڈنس والی بک ہے. اس مطلب پوری طریقے سے آپ کو ہدایت کا بھی ذریعہ ہے آپ کے لیے اور آپ کو گائیڈنس کا بھی ذریعہ ہے، آپ کو گائیڈ بھی کرتی ہے وہ. اور جو ہے قرآن کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، ثواب بھی بہت ہے پڑھنے کا. اور ایک تو حدیث بھی ہے کہ سب سے زیادہ ثواب اس کو ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. مطلب آپ خود تو سیکھ رہے ہو لیکن سب سے زیادہ ثواب کا کام یہ بھی ہے کہ آپ خود سیکھو اور دوسروں کو بھی کا علم دو. تو اگر جس کو بہت اچھا آتا ہے ترجیح کے ساتھ قرآن پڑھانا تو وہ خود بھی جو ہے وہ روزانہ قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی سکھائے، قرآن کا علم دے دوسروں کو بھی، تاکہ جو آپ کو سیکھنے کا ثواب تو ملا ہی ملا لیکن آپ دوسروں کو سکھاؤ گے تو اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو اتنا ہی ملے گا. تو جو ہے یہ جو ہے نا بیسکلی سب سے بہترین عمل ہے کہ آپ قرآن سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، یہ سب سے بیسٹ ہے. اور قرآن پاک کو پڑھنے کی روزانہ عادت ڈالیں اور قرآن میں دلوں کا سکون شامل ہے، موجود ہے. تو قرآن پاک سے دل لگائیں، قرآن کو سمجھیں، جتنا آپ سمجھ کے پڑھیں گے اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہے. اور جو ہے سمجھ کے بس پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں نا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز ہم سے کیا کہہ رہی ہے. قرآن پاک کا بھی بالکل سیم ایسی ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو پورے محنت طرز کے ساتھ تجویز کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جس کتاب کو ہم اتنا دھیان لگا کے اتنا احتیاط سے پڑھتے ہیں کہ کہیں ہم سے گر نہ جائے، ہمارے ہاتھ سے سلپ نہ ہو جائے، اس طرح ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس مقدس کتاب کو ہم پڑھتے ہیں باوضو ہو کے، پاک صاف ہو کے، وہ کتاب ہم سے کیا کہتی ہے، وہ ہم سے کیا مانگتی ہے، وہ کیا کہتی ہے ہم سے. اور اس طرح سے سمجھ کے پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ جو ہیں مطلب ایسا ہیں کہ مطلب ان کی جوانی سے بڑھاپا آ جاتا ہے لیکن بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن بھی انہوں نے اچھی طریقے سے پڑھا ہوتا ہے لیکن بس سمجھا نہیں ہوتا. مسئلہ صرف یہیں پہ آ کے رکتا ہے کہ لوگ قرآن پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا مانگ رہا ہے. تو اللہ پاک ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. اور بس قرآن کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، اور فجر کے ٹائم پڑھ رہے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے. اور پورے دن میں ایک دفعہ تو ضرور پڑھیں، یا آپ اپنا گول ٹارگٹ سیٹ کریں اور جو ہے سمجھ کے پڑھیں. ترجمے والا قرآن تو زیادہ اچھا ہے. اور امید کرتی ہوں آپ لوگ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تب تک نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.